14 اگست کو اللہ عز و جل نے ملک عزیز، وطن عزیز پاکستان ہمیں عطا فرمایا. یہ عظیم الشان نعمت رب نے عطا فرمائی. وطن سے محبت یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے. وطن سے محبت انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے. بخاری شریف کے اندر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے مدینے کے آثار نظر آتے، جیسے کھجور کے درخت نظر آ گئے، مدینے کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے، قریب آ گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی رفتار تیز فرما دیتے. اس حدیث پاک کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ جہاں مدینے کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے وہاں اپنے وطن سے محبت کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی محبت، اس کی کشش کی وجہ سے جب قریب آتے تو سواری کو تیز فرما دیتے، رفتار تیز کر دیتے. وطن سے محبت انسان کی بڈی میں ہوتی ہے. جہاں انسان رہتا ہے وہاں اس علاقے سے، اس شہر سے، اس وطن سے محبت کرتا ہے. اور یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے وطن سے محبت کرنا. جب مکے سے ہجرت کی صحابہ کرام علیہ رضوان نے، بخاری شریف کے اندر متعدد روایات موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان مکہ چھوڑنا بڑا مشکل تھا، یہاں تک کہ کئی صحابہ بیمار ہو گئے اور اشعار پڑھتے مکے کی فضاؤں کے بارے میں، مکے شہر کے بارے میں کہ ہمیں کفار نے چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، اگر وہ مجبور نہ کرتے تو ہم نہ چھوڑتے. ایک حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام نے مکے کو دیکھ کے فرمایا کہ اے مکہ مجھے تم سے بڑی محبت، اگر یہ کفار مجبور نہ کرتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا. مکے سے محبت، جب مکے میں رہ رہے اور جب وطن تبدیل ہو گیا اب وہیں رہنا ہے، مدینے میں رہنا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کو مکے کی یاد آ رہی ہے اور اس وجہ سے کئی بیمار ہو گئے. اس طرح کی صورتحال میں اس موقع پہ سرکار علیہ السلام نے رب سے دعا کی کہ مدینے کی محبت صحابہ کے دلوں میں مکے سے بڑھ کر پیدا فرما. تو اللہ عز و جل نے مکے سے بڑھ کر مدینے کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما. اب وطن مدینہ بن گیا تو مدینے سے محبت، اور اس قدر محبت کہ پھر صحابہ دعائیں کرتے ہیں اللہ میں مدینے میں موت عطا فرما. بخاری شریف کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا موجود ہے. حضرت عمر دعا کرتے ہیں اللہم اجعل شہادت، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے میری موت عطا فرما، کہ میں مدینہ منورہ میں شہادت کی موت پاؤں. اس قدر محبت پیدا ہو مدینہ منورہ سے. پھر مدینے سے جدائی برداشت نہ ہوتے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بخاری شریف کی حدیث بات کہ جب مدینہ قریب آتا، کہیں سفر سے آ رہے ہوتے تو سواری تیز فرما دیتے، اس کی رفتار تیز فرما دیتے کہ جلد مدینے میں پہنچ. تو یوں وطن سے محبت کرنا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ، وطن سے محبت کرنا صحابہ کا طریقہ، وطن سے محبت کرنا اولیاء کا طریقہ. تو جہاں انسان رہتا ہے اس مٹی سے، زمین سے محبت کرنا، یہ ان پاکیزہ ہستیوں کا طریقہ. تو ہمیں بھی پاکستان سے محبت ہے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان ہمارا وطن ہے، پاکستان سے محبت کرتے. اسی محبت کے نتیجے میں 14 اگست کو جشن آزادی منایا جاتا ہے. آزادی کی باتیں ہوتی ہیں، جشن آزادی منایا جاتا ہے. تو اس موقع پر کچھ باتوں پہ غور کرنا چاہیے. پاکستان بنا کیسا، کس مقصد کے لیے بنا، اور ہمیں جشن آزادی کس طریقے سے منانا چاہیے.